الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر لیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ اس کی خوبصورتی کی مثال اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک کے پاس پہنچ گیا اور اپنی دل آزاری کی اور بہت رویا۔ یعنی وہ اس قدر پیارے آقا سے محبت کرتا تھا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں سے اس کا جانے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا اور اس نے مدینہ منورہ میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے تو اس کی محبت کو دیکھ کر بڑے ہی تعجب ہوتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو اس طرح میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو اور اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اسی خدا کو میں بھی مانتا ہوں اور وہی ذات ہے جو دینے والی ہے اور تم بھی اسی کے محتاج ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا مہینہ آ گیا اور مدینے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی حج کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے اور انہی میں سے یہ شخص تھا، یہ بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم چلا کہ وہ شخص بھی حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو حضرت عمر قافلے والوں کے پاس آئے اور آخری بات کہنے لگے کہ وہ جو شخص ہے وہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، تم سبھی قافلے والے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد قافلے والے اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہے، اس کے من میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو وہ شخص بھی قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسی قافلے والوں میں سے ایک عورت بھی تھی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس عورت کی جو نظر تھی وہ اس شخص پر پڑنے لگی اور یوں دھیرے دھیرے وہ عورت اس شخص کی خوبصورتی کی قائل ہونے لگی۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلہ کہیں پر رک جاتا، ٹھہر جاتا، تو وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگاتی، یعنی وہ اسی شخص کے قریب اپنا خیمہ لگاتی اور وہ جو شخص تھا وہ جہاں پر بھی رکتا تو قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا اور وہ عورت قرآن شریف سننے کے بہانے اسی شخص کے قریب جا کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی قرات کو سننے لگتی تھی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے کر کے وہ عورت اس کے بہت ہی زیادہ قریب آ گئی اور جب اسے برداشت نہیں ہوا تو اس نے یہ بات کہہ ڈالی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی ہوں اور اگر تم نے اس سے انکار کر دیا تو میں تمہارے اوپر غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی۔ اور ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر جلد ہی یقین کر لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس شخص نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ اللہ کا خوف کر تم کسی طرح کی باتیں کر رہی ہو، تم ابھی حج کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم سب ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تمہارے حج کو قبول کر لے۔ پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہیں تھی اور جو اس شخص نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا۔ پھر جب وہ شخص سونے کے لیے گیا تو اسی وقت اس عورت نے ایک اشرفی نکالی،
تھیلی نکالی اور اسی شخص کے سامنے اس کے ساتھ تھیلے میں جا کر رکھ دی اور چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر سو بھی گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ عورت شور مچانے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفیاں تھیں، کچھ سکے تھے جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور میرے پاس صرف اتنی ہی اشرفیاں تھیں، اب میں کیا کروں گی؟ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ بات سننے کے بعد تمام قافلے والے بڑے حیران ہوئے اور فوراً کہنے لگے کہ کسی قافلے والوں نے لیا ہوگا تو ہم اس کی تلاشی لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو جتنے بھی قافلے والے تھے سبھی کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس بھی اشرفیوں کی تھیلی نہیں ملی۔ اس کے بعد دوستو قافلے والے اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے سب کی تلاشی لے لی ہے مگر تمہاری اشرفیوں کی تھیلی نہیں ملی، اور صرف ایک ہی شخص بچا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور نیک ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر شک کریں تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو وہ عورت یہ بات کہنے لگی کہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا بن کر دکھا رہا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ایسے وقت میں اس کی بھی تلاشی لے لینی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو تمام قافلے والے اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لی، اور ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہاری تلاشی لیں کیونکہ تمہارے اوپر یقین ہے، لیکن وہ عورت ہے وہ کسی بھی طریقے سے مان نہیں رہی، اس لیے ہمیں تمہاری بھی تلاشی لینی پڑے گی۔ پیارے دوستو اس شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تو چوری کی ہی نہیں، اس لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی قافلے والے اس شخص کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں تبھی اچانک اشرفی کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے، اور وہ عورت فوراً ہی یہی بات بولتی ہے کہ دیکھا میں نے جو کہا تھا وہی ہوا نا، یعنی یہ شخص اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے، لیکن اصل میں یہی چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا تو بہت ہی برا انجام ہونا چاہیے۔ اتنا سننے کے بعد دوستو تمام قافلے والے اس شخص کے اوپر وار کرنے لگے اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن وہ شخص خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ لیکن جب قافلے والوں کی اس بات کو یقین ہو گیا کہ یہی آدمی چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے دکھاوا کرتا ہے تو اس شخص کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا، لیکن وہ شخص پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا اور خاموش رہا، اس نے کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد دوستو قافلے والے جو تھے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے، لیکن تبھی اس شخص نے کہا کہ آپ لوگ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، ایسے وقت میں آپ میری زنجیروں کو کھول دیجئے تاکہ میں حج کی ادائیگی کر سکوں، اس کے بعد دوبارہ آپ جہاں بولیں گے وہاں لوٹ آؤں گا، میں کہیں بھی نہیں بھاگوں گا۔ لیکن پیارے دوستو قافلے والے اس کی اس بات پر کسی بھی حد تک راضی ہونے کو تیار نہ تھے اور اسے کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زنجیر کھلنے کے بعد تم حج کا بہانہ بول کر یہاں سے فرار ہو جاؤ اور پھر دوبارہ لوٹ کر واپس نہ آؤ۔ لیکن دوستو کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ شخص تو حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا تھا اور ہمیں اس کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ واپس لوٹ کر بھی آ جائے۔ تو پیارے دوستو جب تمام قافلے والے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس شخص کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کی زنجیروں کو کھول دیا گیا اور اس سے یہ بات کہہ دی گئی کہ حج کرنے کے بعد آ کر ہم سے مل جانا، اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تو ہم جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہاری شکایت کر دیں گے کہ تمہارے اوپر بڑا بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد دوستو وہ چپ چاپ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے چلا گیا اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رونے اور گڑگڑانے لگا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا کہ اے اللہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، اے مولا تو میری حفاظت فرما۔ پیارے دوستو اس شخص نے دل سے دعائیں کی کہ اللہ کی بارگاہ میں، اور فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی اور فوراً ہی وہ شخص جو تھا وہ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس سے کہا گیا تھا کہ حج کی ادا کرنے کے بعد واپس آ جانا۔ قافلے والوں نے جب اس شخص کو دیکھا تو بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ ایسے وقت میں تو لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں اور کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن تم نے ہمارا بھروسہ جیت لیا ہے اور اس بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش بھی ہیں اور ہم تمہیں اب ہم زنجیروں میں نہیں باندھیں گے۔ اس کے بعد دوستو قافلے والے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی
अचानक उस औरत के पास जितनी मालो दौलत थी वो तमाम की तमाम जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ माल की जरूरत थी। तो उसने काफले वालों से पूछा तो काफले वालों के पास भी बहुत ही कम माल और दौलत थी। अब वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचूंगी। तो ऐसे वक्त में उसके जहन में यह ख्याल आया कि जब किसी जगह पर काफला रुकेगा तो मैं किसी गांव के अंदर जाकर मदद मांगूंगी, हो सकता है कि कोई मेरी मदद करे। उसके बाद दोस्तों सफर के दौरान एक जगह पर काफला रुका तो उस औरत ने मौका पाते ही वो गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। एक शख्स नजर आया और वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ जरूर चाहिए। तो वो औरत कहती है कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास मांगने के लिए क्यों आती। वो शख्स बोला चाहे कुछ भी हो जाए बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो औरत कहती है कि तुम्हारे हक में मैं दुआ करूंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें इसका अज्र जरूर देगा। ये बात सुनने के बाद प्यारे दोस्तों उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला जो मुझे अज्र देगा तो वो क़यामत के दिन होगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी चाहिए। वो औरत कहने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूं। ऐसे वक्त में वो औरत थी वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उसको ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा माल की ज़रूरत है तो वो फ़ौरन ही इस बात के ऊपर राज़ी हो जाती है। और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह किया और बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दे दिया और उसे रवाना कर दिया। उसके बाद वो अपने काफले वालों के साथ रवाना हो गई। प्यारे दोस्तों उसके बाद अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो औरत एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और कहने लगा कि क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम कि तुम मां बनने वाली हो। तो वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ़ौरन ही वो फ़कीर ये बात कहने लगा कि फ़लाँ शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था ना, ये उसी की औलाद है। इतना सुनते ही वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो उसने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिसके ऊपर तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था उसी के ऊपर ये इल्ज़ाम भी डाल दो। इतना सुनते ही वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि जो शख्स नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है उसने मेरे साथ गुनाह किया है, ज़बरदस्ती की है, जिसकी वजह से आज मैं मां बनने वाली हूं। मैंने ये बात इसलिए जाहिर नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम हुई कि मैं मां बनने वाली हूं। ऐसे वक्त में मुझसे ये बात छुपी नहीं और ये बात मैंने काफले वालों को बता दी। ये बात सुनते ही काफले वाले जो थे वो फौरन ही गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। वो जो शख्स था प्यारे दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा पहले ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसके ऊपर वार किया गया तो वो और भी ज्यादा जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो शख्स खामोश रहा। उसने कुछ भी ना बोला क्योंकि उसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। आप सभी को बता दें कि काफले वाले दिल ही दिल में ये सोचते हुए जा रहे थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी कितनी ज़्यादा इज्जत करते थे, उसको कितना नेक समझते थे, लेकिन ये तो शख्स बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान निकला। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूट जाएगा और ज़रूर कोई ना कोई इसे बड़ी से बड़ी सज़ा सुना देंगे। प्यारे दोस्तों काफला जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो लोगों ने उसकी ये बातें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख दी। तो किस तरीके से उस शख्स ने उस औरत की अशरफियों को चुरा लिया था और साथ ही साथ ज़बरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो ये बात सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और कहने लगे कि मैं तुझे तो बहुत नेक मानता था, अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और निकला। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। प्यारे दोस्तों अभी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई फैसला करने वाले ही थे कि तभी वहां पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर कहने लगे कि ये जो औरत है ये बात जो कह रही है ये सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है। यानी कि ये जो शख्स उसने उस औरत को कोई अशरफियाँ नहीं चुराई और ना ही इस औरत के साथ जिना किया। ये सुनने के बाद वो औरत कहती है कि ये बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जबकि पूरे काफले वालों ने इस चीज को देखा है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि अगर तूने जरा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा।
تو مجھے یہ بتاؤ کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے بات نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں، اس نے منع کر دیا تھا؟ تو وہ عورت بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کیا تو اس وقت تم نے اسے دھمکی دی تھی یا نہیں دی تھی؟ میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ اور تو وہ عورت ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی بھی مان لی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔